آج ہم ایک ایسے موضوع کا آپ کہہ لیں تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں جس نے کئی دہائیوں سے جنوبی ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جو تنازع ہے، ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس پیچیدہ رشتے کی تاریخ، اہم موڑ اور جو آج کل کے چیلنجز ہیں ان پر روشنی ڈالتا ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع سے جو اہم نکات ہیں وہ نکالیں تاکہ صورتحال کو سمجھنے میں کچھ مدد مل سکے۔ بالکل، اور دیکھیں ان ذرائع کی بنیاد پر ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اس طویل مخاصمت کی جو بنیادی پرتیں ہیں ان کو ذرا کھولیں۔ صحیح، یعنی یہ دیکھیں کہ یہ سب شروع کہاں سے ہوا، کون سے ایسے بڑے واقعات تھے جنہوں نے اس کی شکل بنائی، اور آج زمینی حقیقت کیا نظر آتی ہے، خاص طور پر ان ذرائع کی روشنی میں۔ تو اچھا، کہانی شروع ہوتی ہے 1947 کی تقسیم سے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے نہ صرف میرا مطلب ہے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کیا بلکہ شدید فرقہ وارانہ تشدد کو بھی ہوا دی۔ ہاں، بہت زیادہ۔ اور اسی افراتفری میں وہ جموں و کشمیر کا مسئلہ کھڑا ہوا جب وہاں کے مہاراجا نے بھارت سے الحاق کا فیصلہ کیا، تو وہیں سے پہلی پاک بھارت جنگ کی بنیاد پڑ گئی۔ جی ہاں، اور وہ پہلی جنگ تھی 1947-48 کی، جس کے نتیجے میں کشمیر تقسیم ہوا اور پھر اقوام متحدہ کی مداخلت ہوئی۔ اچھا، اسی دوران لائن آف کنٹرول وجود میں آئی، اور یہ بات اہم ہے کہ ذرائع اسے ایک عارضی جنگ بندی لائن کے طور پر دیکھتے ہیں، کوئی مستقل بین الاقوامی سرحد نہیں۔ اچھا، یعنی یہ مستقل سرحد نہیں مانی جاتی؟ جی نہیں، کم از کم تاریخی طور پر اور قراردادوں کے حوالے سے تو نہیں۔ اس کے بعد پھر 1965 کی جنگ ہوئی، وہ بھی کشمیر پر مرکوز تھی اور تاشکند معاہدے پر ختم ہوئی۔ پھر آئی 1971 کی جنگ، جو بنگلہ دیش کی آزادی کی جدی جہد سے جڑی تھی اور جس کا نتیجہ مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کی صورت میں نکلا۔ اور اس جنگ کا اثر تو کافی گہرا رہا ہوگا۔ بالکل، ذرائع میں شامل ایک تجزیہ بتاتا ہے کہ 1971 کی جنگ کا جو نفسیاتی اثر ہے وہ آج بھی دونوں ملکوں کی فوجی سوچ پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر وہ 1999 میں کارگل کا تنازع، ذرائع بتاتے ہیں کہ اس نے نہ صرف ایک محدود جنگ کی صورتحال پیدا کی، جی، بلکہ اس سے کچھ عرصہ پہلے جو لاہور اعلامیہ ہوا تھا، امن کی کوششیں، ان کو بھی شدید دھچکا پہنچا۔ یقیناً، اور اس سے بھی پہلے ایک بہت ہی اہم موڑ تھا 1998 میں، جب دونوں ممالک ایٹمی طاقت بنے۔ ہاں، یہ تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ جی، اس نے دشمنی میں ایک بہت ہی خطرناک جہد شامل کر دی۔ اب کوئی بھی بڑا بحران، جیسا کہ ذرائع ذکر کرتے ہیں 2019 کے پلوامہ بالاکوٹ واقعے کا، جی، وہ ایٹمی جنگ کے خطرے کو بالکل حقیقی بنا دیتا ہے۔ یہ وہ خطرہ ہے جو پہلے اس طرح موجود نہیں تھا۔ تو یہ تو ماضی کی کچھ اہم باتیں ہو گئیں۔ آج کل لائن آف کنٹرول یعنی LOC، وہاں کیا صورتحال ہے؟ ذرائع کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، ذرائع کے مطابق تو LOC پر آج بھی کافی شدید کشیدگی ہے۔ سرحد پار سے فائرنگ کے واقعات، دراندازی کے الزامات، یہ ایک طرح سے معمول ہیں۔ اچھا، خاص طور پر ذرائع میں بھارت کی طرف سے پاکستان پر کچھ مخصوص عسکریت پسند تنظیموں کی سرحد پار سرگرمیوں میں مدد کے الزامات کا تفصیل سے ذکر ملتا ہے۔ اور پاکستان کا موقف؟ پاکستان ان الزامات کی سختی سے تردید کرتا ہے۔ تو یہ الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ سفارتی تعلقات اکثر آپ کہہ لیں منجمد رہتے ہیں یا بہت نچلی سطح پر ہوتے ہیں۔ عوام کی سطح پر روابط، تجارت، سفر، یہ سب نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہاں تک کہ وہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے پانی کی تقسیم کا، ہاں، پانی کا مسئلہ، جی، وہ معاملہ بھی، جیسا کہ کچھ ذرائع نشاندہی کرتے ہیں، یہ جو بڑھتی ہوئی قوم پرستانہ بیان بازی ہے اس کی وجہ سے مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو بنیادی مسائل جن کا ذکر بار بار آ رہا ہے ان ذرائع میں، وہ وہی پرانے لگ رہے ہیں۔ کشمیر کی حتمی حیثیت کا سوال، سرحد پار دہشت گردی کے الزامات، جی، اور جوابی الزامات اور سرحدی خلاف ورزیاں۔ لیکن کیا ذرائع ان مسائل کے پیچھے جو عوامل ہیں ان پر بھی کچھ روشنی ڈالتے ہیں؟ ہاں بالکل، ذرائع اس طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ دونوں ملکوں کی جو داخلی سیاست ہے اس میں مذہبی قوم پرستی اور جو طاقتور عسکری ادارے ہیں ان کا اثر و رسوخ بھی مسائل کے حل میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ یعنی اندرونی سیاست بھی ایک کردار ادا کرتی ہیں؟ بہت اہم کردار۔ یہ داخلی عوامل اکثر سخت گیر موقف اپنانے پر مجبور کرتے ہیں، جس سے پھر لچک کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اور بین الاقوامی سطح پر کیا کوششیں ہوئی ہیں، جیسے اقوام متحدہ، امریکہ، چین، روس، ان کا کیا کردار رہا ہے سب میں؟ دیکھیں، اقوام متحدہ نے تو قراردادوں کے ذریعے ہمیشہ پرامن حل پر زور دیا ہے۔ بڑی طاقتیں بھی وقتاً فوقتاً کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کی بات کرتی رہی ہیں، لیکن جو دو طرفہ کوششیں ہوئیں، جیسے آگرہ سربراہی اجلاس تھا یا لاہور اعلامیہ، وہ کوئی پائیدار امن لانے میں ناکام رہے۔
ذرائع میں ایک دلچسپ نقطہ یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر آگرہ سربراہی اجلاس کیوں ناکام ہوا، تو اس میں صرف کشمیر پر اتفاق نہ ہونا ہی وجہ نہیں تھی، بلکہ بعض ذرائع کے مطابق جو بے لگام میڈیا کوریج تھی اور اندرونی سیاسی دباؤ تھا، اس نے بھی بڑا کردار ادا کیا، جس نے لچک کی ساری گنجائش ختم کر دی۔ اچھا، تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی گہری اور پیچیدہ مخاصمت ہے جس کی جڑیں تاریخ میں، علاقائی دعووں میں، قومی شناخت اور سیاسی نظریات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ جی بالکل۔ اور ان ذرائع کو دیکھتے ہوئے تو یہی لگتا ہے کہ کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود بنیادی مسائل وہ وہیں کے وہیں ہیں اور کشیدگی کی سطح بھی کم نہیں ہوئی ہے۔ بالکل، اور یہ صورتحال ایک بہت ہی اہم سوال کو جنم دیتی ہے جس پر ہمیں آپ کو سب کو غور کرنا چاہیے کہ ایٹمی ہتھیاروں کے سائے تلے ان دو ہمسایہ ممالک کے درمیان حقیقی اور پائیدار امن کا راستہ آخر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے۔ جی، کیا ماضی کی جو ناکام کوششیں ہیں ان کے تجربے کے بعد کوئی ایسا نیا زاویہ یا کوئی نیا طریقہ ممکن ہے جو صرف باہر کے دباؤ کا نتیجہ نہ ہو بلکہ دونوں طرف کی قیادت کے اندر سے وہ جو حقیقی سیاسی ارادہ ہوتا ہے اور مفاہمت کی خواہش ہوتی ہے اس پر مبنی ہو؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ ذرائع ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔